احتجاج ہوئے، سب کچھ ہوا۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ آرٹیکل 140A کی مطابقت سے نیا لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ بننا چاہیے۔ 2013 کے ایکٹ لوکل گورنمنٹ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی شکیں 74، 75 2-3 شکیں معطل کر دی گئی تھیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو یہ نیکسس ہے الیکشن کمیشن کا اور اس امپورٹڈ حکومت کا، الیکشن کمیشن کا اور یہ جو پی ڈی ایم والے جو اس وقت اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نیکسس کے ذریعے انہوں نے پیپلز پارٹی ماموں بناتی رہی۔ ہم تو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے، ماموں ان کو بنایا جو ان کے نئے رشتہ دار ہیں، جو نئے سسرالی تھے ان کے، جنہوں نے ان کو جوائن کیا تھا، جن کے کہہ رہے تھے کہ ہماری بات چیت ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے ڈبل گیم کیا، بڑی ستھرا گیم کی کارروائی ڈالی ہے انہوں نے اپنے جو نئے سسرالی ان کے بنے، جو ان کے یہ جو ماموں بنے، ان کے اتحادی بنے، سیاسی سسرالی بات کر رہا ہوں میں ان سے، سیاسی سسرالی، ان کو انہوں نے پیغام دیا کہ ہاں جی ہم بھی درخواست جمع کراتے ہیں، لیکن بڑی دبے پاؤں، بڑی آہستہ، سکون سے انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کمنٹس دیر سے جمع کرائے، سلو رکھا، اور انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ آخری وقت تک الیکشن میں 2-3 روز رہ جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں اپیل فائل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کو تو اپنے اتحادیوں، اپنے نئے رشتہ داروں سے علیحدگی باضابطہ باقاعدہ اختیار کرنی چاہیے۔ کل میں نے اسمبلی میں بھی ایک آنسو دیکھے، کاش کہ وہ حقیقی آنسو، مگرمچھ کے آنسو نہ ہو۔ آج چونکہ ایک ایشو تو یہ تھا کہ جی ہمیں مہنگائی، ایم کیو ایم کی ہم سے علیحدگی کا ایک تو تھا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، چلے وہ تو سستائی ہوگی بہت زیادہ، آٹا 20 روپے کلو ہو گیا، پیٹرول 70 روپے کا ہو گیا، ڈالر 150 روپے کا ہو گیا، مرغی 200 روپے کی ہو گئی، وہ تو چلے آپ سمجھ لیں کہ سستائی ہو گئی، ایم کیو ایم کو غیرت نہیں آئی۔ لیکن اب جس کے اوپر یہ گئے تھے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ کو تبدیل کرا کر ہم اس میں جائیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، اس کے اندر شک نمبر 72، 74، 75 موجود ہے، جس میں تمام تر اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے۔ اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر بھی جو بلدیاتی نمائندے جیت کر آئیں گے، وہ بلدیاتی نمائندے بھی صرف اور صرف مہمان اداکار ہوں گے، درشنی پہلوان ہوں گے۔ تمام اختیار لوکل گورنمنٹ کے وزیر کے پاس ہوگا اور سندھ حکومت کے پاس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن بلدیاتی ہونے جا رہے ہیں، یہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی کر رہا ہے الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ سے ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایوان میں کمیٹی بنی تھی جس میں طے کیا گیا تھا کہ جی ہم تمام مشاورت سے ہم اپنا ایک نیا ایکٹ جمع کرائیں گے اور اس کے تحت الیکشن کرائیں گے۔ اس کمیٹی کا تو رزلٹ ہی کوئی نہیں آیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم تو پہچان چکے، ہم تو جان چکے، دیگر لوگ بھی اگر ان کا پیٹ بھر چکا ہو ڈالر لے کر، اگر ان کے جو امریکی امداد ان کو ملی اتحادیوں کو بکنے کے لیے، اگر وہ ہضم کر چکے ہوں تو ان سے علیحدگی کریں، چونکہ مہنگائی تو ویسی کی ویسی ہے، کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے باریک کارروائی کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے ڈبل گیم کھیلا، ڈبل کراس، ڈبل شاہ کی مشترکہ پالیسی۔ یہ جو ڈبل شاہ ہے سندھ میں، جو ہر کام ان کی یہ پلان کے تحت یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ، اور دوسری بات اب میں آتا ہوں، سندھ میں جو پہلے فیز کے الیکشن ہو رہے ہیں، دیکھیے تاریخ نہ فرعون رہا، نہ نمرود رہا، نہ ہٹلر رہا، کوئی بھی نہیں رہا بھائی، نہ گورباچوف رہا، جو سمجھتے تھے کہ ہم ختم نہیں ہو سکتے، نہ مشرف رہا، بہت نہ ضیاء الحق رہا، کوئی بھی نہیں رہا۔ سندھ گورنمنٹ جو اس وقت یہ مافیا سمجھتی ہے کہ شاید ہماری بادشاہت قائم ہو چکی ہے، تو
ایک ذات ہے جو رہتی ہے، آپ نے جانا ہے اور اس وقت جو اندرون سندھ میں دیگر سے کراچی اور آباد کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے امیدواروں کو، تمام کو، ہمارے جی ڈی اے کے جو پی پی مخالف ہے ان پہ پولیس گردی کی جا رہی ہے، ڈی سی گردی، آر او گردی، پولیس گردی ہو رہی ہے، اور فرسٹ فیز میں پری الیکشن ریگنگ ہو چکی ہے جس میں لوگوں کے نامینیشن فارم رد کیے گئے، جس میں ہمارے جو بھی این ٹی پی پی امیدوار تھے ان کے پروپوزرز کو، سیکنڈرز کو اٹھا کے بند کیا گیا، گم کیا گیا، امیدواروں کو گم کیا گیا۔ تو پری الیکشن ریگنگ، پری الیکشن دھاندلی ہو چکی۔ اب الیکشن ڈے پہ بھی چونکہ آروز جو ہیں وہ سندھ حکومت کے ملازم ہیں، پولیس بھی سندھ حکومت کی ملازم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی بدنام ترین الیکشن ریگنگ ہونے جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن میں اگر ہم ای وی ایمز لائے تھے، اگر ای وی ایمز آ جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ اور ہم نے دیکھ لیا، ایک ٹریلر ان لوگوں نے دکھا دیا لانڈی کے 240 کے الیکشن میں، خود دکھایا ہے 240 کے الیکشن میں سندھ حکومت نے مینیج کر کے ٹریلر دکھایا ہے کہ بھئی لانڈی میں اگر گولیاں چل سکتی ہیں، لانڈی میں اسلحہ گھوم سکتا ہے، تو پورے سندھ میں بھی یہ گولیاں چل سکتی ہیں اور اسلحہ گھوم سکتا ہے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں، شکر ونڈو جی، شکر ونڈو، 1200 ارب جو نیب کے 1200 ارب نیب کی کرپشن جن لوگوں پر تھی، جس میں سے آدھے سے زیادہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، گزشتہ روز 1100 ارب ختم ہو چکا ہے۔ تو 1100 ارب کے نیب کی جو نیب کا جو انہوں نے ترامیم کی تھی، کل وہ قانون بن چکا ہے۔ نیب کی ترامیم قانون بن چکا اور نیب زدگان آزاد ہو چکے۔ اس قوم کے ٹیکس پیئر کا 1100 ارب روپے جس نے چرایا تھا وہ ان کی جیبوں میں جا چکا، حرام کا پیسہ حلال ہو چکا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے تھے، سارے انڈیکیٹرز بہتر تھے، مہنگائی کو کنٹرول کر کے نکیل ڈال کے رکھی ہوئی تھی، آئی ایم ایف کی غلامی نہیں ہو رہی تھی، چیزیں سستی تھیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اچھی خاصی عمران خان کی حکومت چلتے ہوئے جس انداز سے عمران خان کو ہٹایا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کون کون اس میں شامل تھا۔ آج مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں نے این آر او 2 لینے کے لیے جو سارا ڈرامہ رچایا تھا، این آر او 2 ان کو مل چکا ہے۔ میں عوام فاقوں پر مجبور ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن لوگوں نے اس کرپٹ ٹولے کو لانے میں کردار ادا کیا، ان کو بھی قوم معاف نہیں کرے گی۔ اور آخر میں کہتا چلوں، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس دفعہ اٹک کا پل ٹپ کر کے دکھاؤ۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بڑی غلط طرف رانا ثناء اللہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ ایک فیڈریشن ہے، 4 صوبے ہیں، وفاق ہے۔ اسلام آباد تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ ہمیں ویزا چاہیے رانا ثناء اللہ سے۔ رانا ثناء اللہ کے باپ کا اسلام آباد اور نہیں ہے کہ وہاں ہم لوگ جاتے ہیں سندھ سے تو اس میں رکاوٹ ہے، اٹک پل کراس کریں گے تو رکاوٹ ہے، کشمیر سے آئیں گے تو رکاوٹ ہے۔ اسلام آباد 22 کروڑ پاکستانیوں کے ملک کا دارالخلافہ ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے جس دن ہمارا کپتان بتائے گا، آئیں گے، دھڑلے سے آئیں گے، تیاری سے آئیں گے، مضبوطی سے آئیں گے، اور انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کو، ان غلاموں کو، ان غداروں کو، ان امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو انشاءاللہ